بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا آج کا ٹاپک ہے خطرناک عورت کی 10 نشانیاں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو ایسی عورت کو فوراً چھوڑ دیں۔ جی، زندگی میں سب سے بڑا فیصلہ کون سا ہے؟ کاروبار، تعلیم یا پھر رہائش کا فیصلہ؟ سب سے بڑا فیصلہ شادی کا ہے، کیونکہ شادی صرف دو لوگوں کو نہیں بلکہ دو خاندانوں کو آپس میں جوڑتی ہے۔ یہ فیصلہ انسان کے آنے والے سالوں کا رخ طے کرتا ہے۔ اگر یہ فیصلہ درست ہو جائے تو انسان کو ایک ایسا ہمسفر ملتا ہے جو دکھ میں سہارا، پریشانی میں سکون اور خوشی میں ساتھی ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ فیصلہ غلط ہو جائے تو یہی رشتہ انسان کے لیے مستقل سزا بن جاتا ہے۔ آج کے اس ٹاپک میں ہم حقیقت کے قریب رہتے ہوئے ان عورتوں کی بات کریں گے جو اپنی طبیعت اور عادتوں کی وجہ سے مرد کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ ایسی عورتوں کی 10 بڑی نشانیاں ہیں۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو ان سے شادی ہرگز نہ کریں، اور اگر آپ پہلے سے شادی شدہ ہیں اور آپ کی بیوی میں یہ 10 نشانیاں پائی جاتی ہیں تو اصلاح کی کوشش ضرور کریں۔ لیکن اگر پھر بھی کچھ نہ بدلے تو سمجھ لیں اس رشتے کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے، ورنہ باقی زندگی صرف پچھتاوے اور اذیت میں ہی گزریں گے۔ نشانیاں تفصیل کے ساتھ میں بیان کروں گی، جس میں نمبر 1 پہ ہے بدزبان عورت۔ دوستو، پہلی اور سب سے خطرناک نشانی عورت کی بدزبانی ہے۔ یاد رکھیں، انسان کے دل کو زخمی کرنے کے لیے تلوار کی ضرورت نہیں، صرف زبان ہی کافی ہے۔ ایک اچھی عورت اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے، اس کے ساتھ نرمی سے بات کرتی ہے، لیکن بدزبان عورت چھوٹی چھوٹی بات پر شوہر کی بے عزتی کرتی ہے۔ ایسی عورت نہ صرف شوہر کو بلکہ پورے گھر کو نفسیاتی دباؤ میں ڈال دیتی ہے۔ وہ معمولی سی بات پر چیخنا، چلانا، گالیاں دینا یا دوسروں کے سامنے شوہر کو ذلیل کرنا اپنی عادت بنا لیتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ شوہر گھر آنے سے گھبراتا ہے، کیونکہ اسے گھر میں سکون کی بجائے شور اور بدزبانی ملتی ہے۔ نمبر 2، شک کرنے والی عورت۔ یہ عادت رشتے کی بنیاد کو کھا جاتی ہے۔ اعتماد کے بغیر شادی بالکل ایسی ہے جیسے بغیر چھت کی مکان۔ شک ایک ایسا زہر ہے جو آہستہ آہستہ شوہر کے دل کو مار دیتا ہے۔ اگر عورت ہر وقت شوہر کے موبائل کی تلاشی لے، اس کے دوستوں پر سوال کرے، ہر فون کال پر شک کرے، تو شوہر ذہنی طور پر تباہ ہو جاتا ہے۔ اسلام نے بھی کہا ہے کہ بے جا شک و شبہ مت کرو، کیونکہ یہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن کچھ عورتیں اپنی زندگی شک اور بدگمانی میں گزار دیتی ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ رشتہ جو اعتماد پر قائم ہونا تھا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسی عورت کو چاہے محل میں بھی رکھ دیا جائے، وہ پھر بھی خوش نہیں ہوگی۔ ناشکری عورت اپنے گھر کی برکتیں ختم کر دیتی ہے۔ ایسے گھروں میں کبھی سکون نہیں آتا، کیونکہ شکر گزاری سکون کی کنجی ہے۔ ناشکری سب کچھ چھین لیتی ہے۔ نمبر 4، خود غرض اور مطلبی عورت۔ ایک اور خطرناک نشانی ہے عورت کا صرف اپنی ذات کے گرد گھومنا۔ ایسی عورت صرف اپنی خواہشات پورا کرنا جانتی ہے۔ شوہر دن رات محنت کرے، پسینہ بہائے، قرضوں میں ڈوب جائے، لیکن اسے صرف اپنی ضرورتیں اور خواہشات یاد رہتی ہیں۔ شوہر کے مسائل، اس کی تھکن، اس کی ذمہ داریاں اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ایسی عورت کے ساتھ زندگی گزارنا بالکل ایسا ہے جیسے آپ کسی بے جان پتھر کے ساتھ جڑ جائیں، جسے نہ آپ کے دکھ نہ کا احساس ہے اور نہ آپ کی محنت کی کوئی قدر ہے۔ نمبر 5، جھوٹی عورت۔ جھوٹ رشتے کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ایک عورت اگر ہر جھوٹی بڑی بات میں جھوٹ بولے، اپنی غلطیاں چھپائے، حقیقت کو توڑ موڑ کر بیان کرے، تو اس پر کبھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اعتماد کے بغیر رشتہ بس ایک رسم رہ جاتا ہے۔ ایسی عورت اپنی جھوٹی باتوں سے نہ صرف شوہر کو پریشان کرتی ہے بلکہ کبھی کبھی پورے خاندان کو نقصان پہنچا دیتی ہے۔ یاد رکھیں، ایک سچائی کئی مسائل حل کر دیتی ہے، لیکن ایک جھوٹ 100 نئے مسائل پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 6، بدچلن عورت۔ یہ سب سے خطرناک نشانی ہے۔ اگر عورت غیر مردوں کے ساتھ بے تکلف ہو، پردے کی پرواہ نہ کرے، دوسروں کے ساتھ ہنسی مذاق کرے اور اپنی عزت کی حفاظت نہ کرے، تو یہ شوہر کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہے۔
ایسی عورت نہ صرف شوہر بلکہ پورے خاندان کی عزت خاک میں ملا دیتی ہے۔ ایسی عورت کے ساتھ رہنا صرف بدنامی اور بربادی ہے۔ چاہے وہ کتنا ہی معافی مانگے، لیکن جب عورت کا کردار مشکوک ہو جائے تو رشتے کی بنیاد ہی ہل جاتی ہے۔ نمبر 7، ضدی اور انا پرست عورت۔ ایسی عورت اپنی بات کو حرف آخر سمجھتی ہے۔ وہ چاہے غلط ہو لیکن کبھی اپنی غلطی نہیں مانے گی، ہمیشہ دوسروں کو قصوروار ٹھہرائے گی۔ ضدی عورت کے ساتھ زندگی گزارنا بالکل ایسا ہے جیسے دیوار سے ٹکر مارنا، نتیجہ صرف درد اور نقصان ہے۔ شوہر چاہے کتنا ہی صابر اور سمجھدار ہو، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ بھی تھک جاتا ہے اور رشتہ صرف ایک قید بن کر رہ جاتا ہے۔ نمبر 8، فضول خرچ عورت۔ فضول خرچی غربت کی جڑ ہے۔ اگر عورت پیسہ صرف دکھاوے اور فیشن میں اڑائے، چاہے شوہر کتنا بھی تھکا ہارا ہو، لیکن اسے پیسوں کی بچت کی فکر نہ ہو، تو وہ گھر کبھی آباد نہیں ہوتا۔ ایسی عورت شوہر کی جیب کو خالی کر دیتی ہے اور اس کے دل کو بھی، کیونکہ مرد جب دیکھتا ہے کہ اس کی محنت ضائع ہو رہی ہے تو اس کے اندر مایوسی بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 9، حاسد عورت۔ حسد دل کو کڑوا کر دیتا ہے۔ اگر عورت دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر جلتی ہے، اپنی نند، دیور، بہن یا پڑوسن کو خوش دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے، تو یاد رکھیں ایسی عورت کبھی اپنے گھر کو خوشی نہیں دے سکتی۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی زندگی سے اپنی زندگی کا موازنہ کرتی ہے اور نتیجے میں اپنے گھر کی خوشیاں بھی تباہ کر دیتی ہے۔ نمبر 10، دین سے غافل عورت۔ یہ سب سے بڑی اور بنیادی نشانی ہے۔ ایسی عورت جو نماز نہ پڑھتی ہو، قرآن پاک سے دور ہو، پردے کو مذاق سمجھے، دین کے احکامات کو غیر اہم سمجھے، وہ عورت نہ صرف اپنی بلکہ شوہر کی زندگی کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ یاد رکھیں، جو عورت اپنے رب کی وفادار نہیں ہو سکتی، وہ شوہر کی بھی وفادار نہیں ہو سکتی۔ دین سے دور عورت کے ساتھ زندگی میں کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ شادی شدہ مردوں کے لیے خصوصی پیغام: اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو ان نشانیوں سے بچیں اور ایسی عورت کو اپنی زندگی میں داخل نہ کریں، لیکن اگر آپ پہلے سے شادی شدہ ہیں اور آپ کی بیوی میں یہ نشانیاں واضح طور پہ موجود ہیں، تو سب سے پہلے اصلاح کی کوشش کریں، نرمی سے سمجھائیں، دعا کریں، وقت دیں۔ لیکن اگر سب کچھ کرنے کے باوجود وہ عورت اپنی عادات نہ چھوڑے، تو پھر اپنے دل پر پتھر رکھ کر فیصلہ کریں۔ یاد رکھیں، اللہ نے طلاق کو ناپسندیدہ ضرور قرار دیا ہے، مگر ضرورت پڑنے پر یہی واحد راستہ ہے۔ زہریلے رشتے کو ڈھونا صرف اپنی زندگی برباد کرنا ہے۔ آخر میں دوستو، ایک چھوٹا سا پیغام کہ ایک نیک بیوی اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے، جبکہ ایک بری عورت سب سے بڑا امتحان ہے۔ اس لیے زندگی کے اس فیصلے میں کبھی غفلت نہ کریں، آنکھیں بند کر کے محبت کے جال میں نہ پھنسے، بلکہ حقیقت کو دیکھیں، سمجھیں اور پھر فیصلہ کریں۔ میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ اے اللہ، ہمیں نیک اور صالح شریک حیات عطا فرما۔ یا اللہ، اگر کوئی ہمارے لیے نقصان دہ ہے تو ہمیں اس کے شر سے بچا اور ہمیں بہترین رشتے سے نواز دے۔ یا اللہ، ہمارے گھروں کو سکون اور محبت کی جنت بنا دے۔ یا اللہ، ہمارے گھروں کو سکون اور محبت کی جنت بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو یقیناً پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو پلیز اسے دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کر دیں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ خدا حافظ۔